Dear students, Assalamu alaikum warahmatullah. This is our class 11th and the theme is Nomadic Empire. Today we will discuss the last question of this theme or this topic, that is the role of Genghis Khan in the Mongol administration, Mongol Empire, and what was his role in history of Mongolians. اور منگولین ہسٹری میں چنگیز خان کا کیا رول ہے، اس کا کیا مقام ہے، اس کو کس حیثیت سے جانتے ہیں، مانتے ہیں. پہلے ہم جانتے ہیں who was the چنگیز خان. چنگیز خان played an outstanding role in the establishment of nomadic empire. یعنی چنگیز خان ہی وہ شخصیت ہے جس نے منگولین امپائر کو اسٹیبلش کرنے میں بہت ہی اہم رول کیا، بلکہ he was the first رولر جس نے منگول ایڈمنسٹریشن کو، منگول امپائر کو اسٹیبلش کیا. منگولز کو وہ مقام، وہ نام، وہ شان جو انہیں دے دی، وہ صحرا چنگیز خان کو جاتا ہے. چنگیز خان واز بورن ان 1162. 1162 CE میں وہ پیدا ہوا ہے. ہز چائلڈہڈ نیم واز تیموجن. اس کا جو بچپن کا جو نام تھا، اس کا بچپن میں اس کو تیموجن کے نام سے جانتے تھے. جس طرح آج بھی مختلف چھوٹے چھوٹے نک نیمز رکھتے ہیں تاکہ بڑے ہو کر وہ نام کما کر اپنا مخصوص نام کماتے ہیں. لیکن اس کا جو بچپن کا نام ہے، جو ہسٹری میں زیادہ تر مشہور نہیں ہے، بلکہ یہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہے. وہ چنگیز خان نام ان کو کس نے دے دیا، کیسے پڑھا، وہ تو ہم آگے پڑھیں گے. لیکن اس کا جو بچپن کا جو نام تھا، جو اس کے ماں باپ نے نام رکھا تھا، دیٹ واز تیموجن. ہز فادر واز اے چیف آف کھیت ٹرائب. یسو جی اس کا باپ کا نام تھا. وہ بھی ایک اپنے قبیلے کا پردھان تھا، اپنے قبیلے کا مکھیا اور چیف تھا. یعنی وہ آرڈنری باپ کا اولاد نہیں تھا، بلکہ وہ بھی ایک قبیلے کے سردار کا لڑکا تھا، تیموجن. تو اس کی جو ماں تھی، ہز مدرس نیم واز اولین ایکی. تیموجن کی جو ماں تھی، اس کا بھی نام یہاں اندراج ہے. تو ہی واز میریڈ ان بورتے. یعنی اس کو پھر شادی بیاہ کیا گیا، اس کی شادی ہوئی. اٹ واز ان ہز ویری چائلڈہڈ دیٹ ہز فادر واز مرڈرڈ بائی این ایڈورسری ٹرائب. یعنی یہ اس کے بچپن ہی میں ایسا ایک واقعہ ہوا کہ ایک جو رائیول قبیلے تھے، ان کے قبیلے کا کھیت کا، تو اس کے ایک شخص نے جو چنگیز خان یا تیموجن کے باپ کو قتل کیا، مرڈر کیا. It was in his very childhood that he had faced many hardships. thus جو اس کو باپ کے مرنے کے بعد اس کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ابھی بچپن ہی میں تھے کہ اس کے باپ کا قتل ہوا. نیچرلی اس کو ان مشکلات سے پھر ہارڈشپس سے واسطہ پڑا. Despite all the odds, Temujin did not lose heart. اس نے اپنا دل چھوٹا نہیں کیا، وہ دل برداشت نہیں ہوا. باپ کے قتل ہونے کے بعد اس نے دل کو چھوٹا نہیں کیا. اس نے مشکلات تو فیس کیے، لیکن ہار تسلیم نہیں. مطلب یہ ہے کہ مشکلات سے جینا سیکھا، مشکلات کا مقابلہ کیا اور ہار تسلیم نہیں کی. During these testing times, he was given invaluable support by people like بوگچو، جمکا اینڈ توغرل خان. جو اس کے قبیلے کے ریلیٹیوز تھے، باپ کے دوست تھے اور اس کے رشتہ دار تھے. انہوں نے چنگیز خان کو چنگیز خان بنانے میں بہت رول ادا کیا. فار ایگزامپل، انہوں نے اس کو ہمت
اور حوصلہ دیا، اس کے مشکلات میں اس کا ساتھ دیا اور اس کو اپنے قبیلے کا سردار تسلیم کیا اور اس کو جس وقت اس کی مدد کی ضرورت تھی اس کو سپورٹ کیا تاکہ وہ ہمت نہیں ہار سکا. تو Temujin defeated several powerful tribes and thus gained the formidable power. یعنی تیموجن چنگیز خان نے بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے میں اس نے لڑائیاں شروع کی، اپنے قبیلے کے ساتھ دوسرے قبیلوں کے ساتھ دوسرے نزدیک جو حکمران تھے ان کے ساتھ اس نے لڑائیاں شروع کی، وار شروع کی. تو اس نے اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ دوستوں کے ساتھ ان کو مدد ان کا سپورٹ لینے کے بعد چھوٹے چھوٹے جو اس نے لڑائیاں لڑی وارز کی تو اس میں اس نے کامیابی حاصل کی. تو اس سے کیا ہوتا ہے تو وہ تو اس سے اس نے بہت کانفیڈنس حاصل کی، اس نے پاور گین کیا. آن اکاؤنٹ آف ہز accomplishments Koralatai bestowed upon him the title of Genghis Khan in 1206. اب ان کی ذہانت کو، ان کی قابلیت کو، ان کی ہمت اور شخصیت کو دیکھ کر جو ان کا ایک قبیلہ کا ایک جو اصول تھے، ایک پاورفل ڈسائسو جو آرگنائزیشن تھی، جو قبیلوں کے حوالے سے اہم فیصلے لیتے تھے، ان کے قبیلوں کے حوالے سے رولز اینڈ ریگولیشن جو انہوں نے مرتب کیے تھے، ان کا جو ایک آرگنائزیشن تھی اس کا نام تھا کورالتائی. جس طرح ہم ایک اسمبلی کے روپ میں کہیں گے، ایک ڈسائسو آرگنائزیشن کے روپ میں جو ہے جو قبیلوں کے حوالے سے مختلف فیصلے لیتے تھے، تو اس کا نام تھا کورالتائی. اس آرگنائزیشن نے اس کی ذہانت، اس کی قابلیت، اس کی ہمت طاقت کو دیکھ کر چنگیز خان کا جو ٹائٹل تیموجن کو دے دیا. دیٹ واز ان 1206 یعنی 1206 میں 1206 میں اس کو چنگیز خان کا خطاب دیا گیا، یعنی ود دا ٹائٹل آف چنگیز خان ان 1206. یعنی 1206 میں چنگیز خان کو وہ لقب، وہ خطاب، وہ ٹائٹل، وہ لقب دیا گیا جو چنگیز خان کے روپ میں پوری ہسٹری، پوری دنیا اس کو جانتے ہیں. اب چنگیز خان جو ہے، چنگیز خان رولڈ اپ 1227، اس نے 1227 تک حکومت کی. تو ہز رین جو تھا چنگیز خان کنکورڈ دا ریجنز آف ناردرن چائنا اینڈ دا کورا کھیت. یعنی اس نے شمالی چین کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ ساتھ کورا کھیت تک اس نے حکومت کی. ہی ڈیفیٹڈ محمد شاہ دا خورزام اینڈ آکیپائڈ سیورل آف ہز اسٹریٹجک ریجنز. اس نے جو خورزام کا بادشاہ تھا، خورزام کا رولر تھا محمد شاہ، اس کو ہرانے کے بعد خورزام کو اپنے ماتحت یا اپنی سلطنت کے ساتھ ملایا. تو اتنا ہی نہیں بلکہ ود این ایم ہی سیف گارڈڈ اینڈ اسٹرنگتھن دا منگول امپائر. اس نے منگولز کی ایک شان، منگولز کی ایک پہچان، منگولز کی ایک تاریخ مرتب کی اور منگولز کو دنیا میں منوانے میں وہ اپنا رول پلے کیا. جو ایک رولر، ایک جو قائد ہوتا ہے، اسی طرح کا رول اس نے چنگیز خان نے پیش کیا اور پلے کیا. بلکہ ہی آلسو انٹروڈیوسڈ ریمارکیبل چینجز ان دا سپیئر آف سول ایڈمنسٹریشن. یعنی اس نے ملٹری ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ سول ایڈمنسٹریشن میں بہت سے ریفارمز، بہت سے چینجز، بہت سے ڈیولپمنٹس کی. کیپنگ ان ویو ہز اچیومنٹس ہی از ریممبرڈ ایز اے گریٹ نیشنل ہیرو ان دا ہسٹری آف منگولز ٹل ڈیٹ. یعنی ان کی اچیومنٹس، ان کی قابلیت، ان کی ہمت، ان کی جو اس نے کام کاج کیا فار دا منگولز کے لیے، جو اس نے ان کو مقام دیا، پہچان دی، تو اسی کی بنیاد پر چنگیز خان کو منگول تواریخ میں نیشنل ہیرو کے روپ میں مانتے ہیں، نیشنل ہیرو کے طور پر تسلیم کرتے ہیں. اسی طرح پورے جو ورلڈ ہسٹری میں چنگیز خان کا ایک مقام ہے، کیونکہ اس نے منگولز کو ایک پہچان دی، منگول ایڈمنسٹریشن نے اسٹیبلش کی. آن دیٹ اچیومنٹس ہی واز گیون دا ٹائٹل آف دا نیشنل ہیرو، اور اس کو تسلیم کیا گیا قومی جو ہیرو کے روپ میں یا ان کو لیڈر کے روپ میں
تسلیم کرتے کیونکہ انہوں نے منگولز کو آرگنائز کیا اسٹیبلش کیا اور ان کو ایک مقام دیا. سو دس واز ٹوڈیز ٹاپک. تھینک یو.